السلام علیکم پیارے دوستوں، رمضان میں ایک نافرمان بیوی کیسے کتیا بن گئی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ اللہ نے اس پر ایسا عذاب نازل کیا، اور ایک اللہ والے نے اس کے غریب شوہر کی مدد کیسے کی۔ یہ ایک سبق آموز اور دل دہلانے والا واقعہ ہے، تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کریں۔ رمضان کی بہاریں شروع ہو چکی تھی، غریب بھی اپنے گھر میں کھانے پکاتے جتنی ان کی حیثیت ہوتی، لیکن وہ شخص لوٹ آتا کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، روتے جاتے تھے، ایک باپ کی جان نکل رہی تھی۔ وہ اس مبارک مہینے میں بھی اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر پا رہا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، سحری کے بغیر ہم تو روزہ رکھ ہی رہے ہیں، اور بچوں کو کیا کریں جو بڑی آس لگا کر دروازے پر دیکھتے ہیں کہ ان کا باپ ان کے لیے کھانا لے کر آئے گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگا کہ میری بے روزگاری کی وجہ سے بچوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، اب کیا کروں۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب تو اور مایوسی سر پر چھا گئی کہ مجھے تو کچھ نہیں ملنے والا، نہ کام ملے گا اور نہ ہی کھانا۔ اور یہاں پر بس نہ ہوا، آگے بڑھا تو اسے راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ خالی پیٹ، روزہ، پھر بھوک سے کمزوری سے اسے پتھر دکھائی نہیں دیا۔ وہ چکرا کر گر پڑا، آس پاس کوئی خبر نہیں تھی۔ اس شخص کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور ہر طرف کالے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ آیا جس نے اس شخص کو اٹھا لیا۔ اس ہاتھ میں ایسی طاقت کی وہ جو کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس ہاتھ کو پکڑنے سے ہی اس کے اندر بجلی سی آ گئی۔ بارش ایک دم سے رک گئی اور سارے بادل چھٹ گئے، روشنی سی آ گئی۔ سامنے کوئی تھا، ایک شخصیت جن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا دیکھ کر چلو۔ اللہ والا کی بات سن کر اس کو رونا آ گیا۔ اس نے کہا، کیا دیکھ کر چلوں حضرت؟ جس کے گھر میں اس کے بیوی بچے بھوکے ہوں، یا جس کو بغیر سحری کا روزہ نصیب ہوا ہو۔ آپ مجھے بتائیں، افطار کی خبر جس کو نہیں، وہ انسان کتنا مایوس ہو سکتا ہے؟ اس کا تو کوئی بھی آسرا نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ جس نام پر تم نے روزہ رکھا ہے وہی تمہیں رزق دینے والا ہے۔ کیا تمہیں توکل نہیں؟ تو پھر یہ عبادت کیسی؟ توکل کا مطلب ہے یقین، اللہ تعالیٰ پر یقین، وہ ضرور دے گا۔ اندھیرے میں کرن دکھانے والا وہی ہے۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں؟ میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کون ہوں، چلو تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ والے اسے لے کر آگے بڑھے، اسے کلہاڑی لے کر دی اور جنگل میں لے گئے، اور اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا نام لو اور لکڑیاں کاٹو۔ وہ آپ کے کہنے پر لکڑیاں کاٹنا شروع کی تو بہت آسانی سے اس کا کام ہو گیا۔ اللہ والے نے کہا، ان کو بازار لے جا کر اور بیچو۔ اللہ والے کے کہنے پر وہ بازار گیا اور لکڑیاں بیچی، تو اسے سب سے زیادہ حیرت کا جھٹکا تب لگا، اس کی لکڑیوں کی منہ مانگی قیمت اسے مل گئی، جس سے آج کی افطار آرام سے ہو جاتا۔ اس نے اللہ والے کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا اور کہا، چلے حضرت آج ہمارے ساتھ افطاری کریں۔ اللہ والے نے کہا، نہیں، پھر کبھی صحیح۔ اس کے بعد اس شخص نے بازار سے کھانے پینے کا سامان خریدا اور گھر آ گیا۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، بچے بھی۔ وہ غریب کتنے مہینوں سے اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا نہیں کھلا سکا تھا، پھر اللہ والے کی بدولت اس کے دست پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ بے شک وہ زیادہ نہیں تھا، پر مل بانٹ کر کھا لیا جاتا۔ ابھی افطار کھلنے ہی والا تھا کہ دروازہ بجا۔ آدمی نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک عورت اور ایک بچہ کھڑا تھا۔ ان دونوں کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، شکل سے ان کی بہت تکلیف جھلک رہی تھی۔ اس نے فریاد کی کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے کتنے دنوں سے۔ آدمی گھر کے اندر آیا، بیوی سے کہا، کیا باہر کھڑے فقیروں کو دینے کے لیے کھانا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن یہ تو ہمارے لیے ہی کافی نہیں، بچے اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، آپ ان کو دے دیں گے تو یہ کیا کھائیں گے؟ وہ واپس آیا اور منع کرنے ہی والا تھا کہ وہ بچہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی ماں گھبرا گئی۔ اس آدمی نے جلدی سے پانی کی چھینٹیں ماری تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اب اس نے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا جو اس کی بیوی نے کھانا بنایا ہوا تھا، وہ لا کر اس نے اس بچے کو کھلانا شروع کر دیا، کیونکہ کھانا اتنا زیادہ نہیں تھا، اس کو کھلانے سے وہ ختم ہو گیا۔ افطار کا وقت بھی شروع ہو گیا تھا۔ ان سب نے پانی سے روزہ کھولا۔ بیوی بہت غصہ تھی، بچوں کو کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تھا، جو کچھ تھا وہ اس غریب ماں اور بیٹے کو ان کے باپ نے جو کھلا دیا تھا۔ پیٹ بھرا تو چہرے پر ان کے سکون آ گیا۔ اس آدمی کا انہوں نے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا، آج آپ نے ہمارا پیٹ بھرا، آپ کے گھر سے کبھی بھوک ختم نہ ہو۔
بے شک اس کا پیٹ خالی تھا، لیکن اس کے دل میں بہت اطمینان تھا۔ اس کی بیوی اس سے ناراض تھی کہ آپ نے ہم پر بڑا ظلم کیا۔ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے آج گھر میں کھانا پکایا تھا، 4 نوالے سالوں بعد ہمارے بچے کھاتے، وہ بھی آپ نے ان ماں بیٹے کو دے دیا۔ اس نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی کہ تم جیسے کنگال انسان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کو روکنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں جا رہی ہوں، اور اس کو ٹھکرا کر چلی گئی۔ وہ بہت رویا اور دعائیں کرنے لگا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی بچہ بھوکا تھا جس کی جان لبوں تک آئی ہوئی تھی، کیا میں غلط ہوں؟ کیا میں نے غلط کیا؟ ساری رات وہ روتا رہا۔ سحری کے وقت پانی پیا، کھجور اٹھا کر سحری کر لی اور پھر جنگل کی طرف نکل گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی تو دے ہی دی تھی، ظاہر سی بات ہے اسے منہ تو نہیں موڑ سکتا تھا۔ لکڑیاں کاٹ ہی رہا تھا کہ وہی اللہ والے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ آپ کو دیکھ کر وہ رونے لگا، روتے روتے ہچکیاں بند ہو گئیں۔ آپ نے تسلی دی، پھر کہا کچھ نہیں ہوتا بیٹا، یہ بھی آزمائش اور امتحان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، یقین رکھنا، کبھی بھروسہ نہیں توڑنا اپنا۔ وہ قادر و مطلق ہے، پیشوا اور دینے والا ہے۔ اس ماں بیٹے کا ذکر اس نے اللہ والے سے نہیں کیا۔ پھر آپ اس کے ساتھ چلنے لگے۔ آج بازار میں پہلے دن سے زیادہ اسے پیسے ملے تھے۔ اس نے کہا اللہ والے چلیں میرے ساتھ روزہ افطار کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں، آج بھی نہیں، پھر ملتے ہیں۔ اللہ والے کی بستی آ چکی تھی۔ آپ نے کہا تم گھر جاؤ، لیکن جب میں کہوں گا تو تم مجھ سے آ کر ضرور ملنا۔ بیوی بچے تو گھر پر تھے نہیں۔ اس نے سوچا کہ بازار سے کچھ خرید لیتا ہوں۔ کھانا خرید کر وہ گھر جانے لگا تھا تو کل والا بچہ اور اس کی ماں دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے وہ کھانا اسے دے دیا۔ بچہ اور اس کی ماں ہاتھ اٹھا کر اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگے۔ اب سارا کھانا تو وہ دے چکا تھا، اس کھانے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو ان ماں بیٹے کو وہ کھلا چکا تھا۔ اس نے پانی اور کھجور سے روزہ کھول لیا۔ جتنی بار ان کو کھانا کھلاتا اس کا دل خوش ہو جاتا۔ اس کی بیوی کے جانے کا غم اسے تھا اور اسے کہیں نہیں لگا کہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے۔ روزہ کھول کر وہ نماز پڑھنے لگا تو اس کے پاس کوئی شخص آیا جس نے پیغام دیا کہ فلاں بزرگ تم کو یاد کر رہا تھا۔ اس لیے دیر کیے بغیر اس آدمی کے ساتھ وہ اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ والے اس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ بھی بس پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی آیتیں سننے لگا۔ مصیبت اور آزمائش پر صبر کرنے والے اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے ہی نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم پر جو مصیبت ہے اور جو تمہارے گھر والے تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، سب کچھ آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اس پر صبر کرنا۔ اللہ سے دعا کرنا ہی ایک بندے کو اللہ کے پاس کرتا ہے۔ تم بس روز یہاں پر آتے رہو اور حلال کمائی کماتے رہو۔ وہ آپ کی نصیحت سن رہا تھا۔ اسے کہا نہیں جا رہا تھا کہ کتنے دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ وہ اللہ والے ہیں۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی بڑا سارا برتن اٹھا کر لے آیا اور کہا، حضرت یہ آپ کے مہمان کے لیے پڑوس سے بھجوایا گیا ہے۔ اللہ والے نے وہ کھانا رکھ لیا اور اسے کہا، یہ لو، تم صرف سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھوک کا بندوبست کر دیا ہے۔ اتنے دنوں کا بھوکا تھا، کھانا سامنے تھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانا کھایا، اور پھر عشاء کی نماز و تراویح پڑھ کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ سوچ رہا تھا سحری کے لیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں اور جیب میں پیسے بھی نہیں۔ اسی دم اس کو خیال آیا، کوئی نہیں، جب میرے پاس اتنا بڑا بادشاہ ساری دنیا کا بنانے والا موجود ہے، وہ اللہ رحمان الرحیم مالک الملک جبار و متکبر الغفار الرزاق، اس نے مجھے اتنا بہترین کھانا کھلایا، آگے بھی میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ اسی بات کو لے کر جب وہ اپنے گھر کے پاس آیا تو باہر اسے ایک تھیلا نظر آیا تو دیکھنے لگا کیا کوئی یہاں پر بھول گیا ہے، لیکن نہیں، وہ اس کے دروازے پر ہی کیوں رکھا ہوا تھا۔ اس تھیلے کو دیکھا، لکھا تھا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، تھیلا اٹھا کر گھر پر لے آیا۔ جب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سارا کھانا تھا، سب کچھ جو اسے پسند تھا۔ اب اس کے دن بدلنے لگے۔ اس کے گھر کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی جس سے اس کی سحری بھی ہو جاتی اور افطار بھی۔ وہ زیادہ تھا، اس کی بیوی اور بچے نہیں تھے کہ تم جیسے غریب اور تنگ دست کے ساتھ میں گھر واپس نہیں آؤں گی۔ وہ ہر بار اسے منانے جاتا اور اس سے منتیں کرتے ہوئے کہتا کہ دیکھو اب ہمارے لیے سحری بھی ہوتی ہے، افطاری بھی ہوتی ہے، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
وہ ہر بار یہ کہہ کر جھڑک دیتی، میں تمہاری عادات اچھے سے جانتی ہوں، تم میرے معصوم بچوں کے منہ کا نوالا چھین کر کسی اور کو دے دو گے۔ وہ عورت اب اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی تھی، اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ وہ آدمی ناکام گھر چلا جاتا کیونکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ اب غریبی کی زندگی نہیں جی سکتی تھی۔ اس کے محلے میں ایک امیر آدمی تھا، اس نے اسے کہا تھا کہ اگر تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو گی تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں دنیا بھر کی خوشی دے دوں گا۔ وہ خوبصورت تھی، وہ آدمی ہوس کا پجاری تھا، اس لیے اس عورت کی کمزوری پیسہ تھی۔ اس نے پیسہ ہی دکھایا اور اپنی عالیشان گھر میں اسے رکھ کر کہنے لگا، تم ابھی کسی کو نہیں بتانا کہ تم میرے ساتھ رہتی ہو، پر کسی طرح تم اپنے نالائق شوہر سے نجات حاصل کر لو، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ رہنے بھی لگی۔ بچوں کو پتا نہیں تھا کہ ان کی ماں انہیں کہاں پر رکھے ہوئے ہے، بس وہ اس بات پر خوش تھے کہ انہیں 3 وقت کا کھانا بہت آرام سے مل رہا تھا۔ جب کبھی وہ اپنے باپ کو یاد کرتے تو وہ ان کو ڈانٹ دیا کرتی۔ جب بچے زیادہ تنگ کرنے لگے تو وہ اپنے شوہر کے پاس دھندلاتی ہوئی آئی اور کہا، مجھے طلاق دیتے ہو یا نہیں؟ کہنے لگا، طلاق دینے کی وجہ ہونی چاہیے، ہاں تو تم مجھے کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، تو پھر کس بات کے شوہر ہو؟ کہنے لگا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا، تم کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ تم ان کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی، بچے میرے ہیں، تمہارے نہیں، تم نے تو ان کو بھوکا ہی مار دینا ہے، دیکھا ہے میں نے کیا کرتے پھرتے ہو تم، اوروں کو بچوں کو کھلاتے ہو اور اپنے بچوں کا پیٹ خالی رکھتے ہو۔ بس کہنے آئی ہوں، آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ انسان لالچ میں ہر ایک سچے چیز کی تمیز بھول جاتا ہے۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ جس شخص کے ساتھ رہ رہی ہے وہ صرف استعمال کر رہا ہے اور کچھ نہیں، جبکہ اس کا شوہر اس کو ایک عزت کی زندگی دینے والا ہے، اس کے ساتھ مخلص ہے، پر وہ اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے اس کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کے پاس جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ شوہر جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی ہے، اس سے بیزار ہو چکی ہے، اس کی غریبی کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، لیکن وہ شریف آدمی اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنے بچوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور وہ عورت کسی طور پر اس کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن وہ اللہ والے کے پاس گیا اور وہ روتے روتے کہنے لگا، اللہ والے، میری بیوی میرے ساتھ گھر آنا ہی نہیں چاہتی، میں تو اس کے گھر کے چکر لگا لگا کر تھک گیا ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ ایسی ضد پہلے تو نہیں تھی، نہ اس کو بچوں کا خیال ہے کہ وہ باپ کے بنا رہ رہے ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے میرے بچے یتیموں والی زندگی کیوں بتا رہے ہیں، اور اب تو ایسی کوئی وجہ بھی نہیں کہ میری بیوی انکار کرے، اب تو میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ اللہ والے سب جان چکے تھے کہ آخر کیوں پلٹ کر اپنے گھر وہ نہیں آ رہی، پر وہ وقت مناسب نہیں تھا، اس لیے آپ نے اسے نہیں بتایا کہ اس کی بیوی دراصل اس سے بے وفائی کر رہی ہے، اس لیے اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اس کو بہت دکھ پہنچتا یہ جان کر، آپ کو کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ پہلے اپنے طور پر معاملہ سلجھانے کی کوشش کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن اللہ والے اس کی بیوی کے محلے میں پہنچے جہاں پر وہ رہتی تھی، یہ سحری کا وقت تھا۔ آپ نے اس عورت کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ تو نہیں آئی، کوئی مرد تھا۔ آپ نے کہا، کیا سحری کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ وہ بہت مغرور اور کنجوس شخص تھا، اس نے کہا، نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں سے جاؤ۔ اللہ والے نے ایسی آواز میں کہا، تم تو بھلے انسان لگتے ہو، مجھے روزہ رکھنا ہے، بھوکا انسان ہوں، دعا دوں گا۔ بھوک کا نام سن کر وہ عورت اندر سے چلائی جو کہ سحری بنا رہی تھی، وہ کہنے لگی، یہ کون بھوک بھوک کا نام لے رہا ہے، اسے کہو چلے جاؤ یہاں سے، اسی بھوک کی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہوں میں۔ اللہ والے نے پھر کہا، ارے تھوڑے سا کھانا ہی کا تو سوال ہے۔ وہ عورت باہر آ گئی، اس نے کہا، بوڑھے، لگتا ہے تو تنگ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے، تو نہیں جانتا مجھے کتنی سخت نفرت ہے اس بھوک کے نام سے اور فقیروں سے۔ میرے شوہر نے ایک بھوکی عورت اور اس کے بچوں کی وجہ سے میرے بچوں کو بھوکا رکھا، اور تم یہ کیا رٹ لگا رکھے ہو؟ اور وہ پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کرو، میرے شوہر کے پاس چلے جاؤ، وہی کھلائے گا تمہیں کھانا، اسے بھکاریوں کو کھانا کھلانے کا بڑا شوق ہے، ہم اپنی سحری بنا رہے ہیں، تم ہمارے روزے کو خراب نہیں کرو۔ پھر اس نے اس شخص کو اشارہ کیا کہ اس بوڑھے کو نکالو اس جگہ سے، فوراً نکالو۔ وہ بدبخت اللہ والے کو دھکا مارنے ہی والا تھا کہ اللہ والے نے کہا، رکو، مجھے بتاؤ کون ہوتا ہے مجھے دھکا مارنے والا؟ تمہارا شوہر ہے؟ اس کے کیا لگتے ہو؟ وہ بدماشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں سے جاؤ ورنہ وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ اللہ والے بولے،
محرم رشتے کو چھوڑ کر نامحرم کے ساتھ رہتے ہوئے کون سا روزہ رکھ رہی ہو؟ تمہیں ہی شرم نہیں آتی؟ غیر محرم کے ساتھ ایک گھر میں موجود ہو۔ اب تو اس شخص کا پارا چڑھ گیا۔ وہ باہر آ گیا اور محلے والوں کو جمع کر کے کہا، دیکھو یہ فقیر ہمارے معاملات میں بولتا ہے۔ چونکہ وہ اس علاقے کا امیر آدمی تھا تو اس کو کوئی ٹوک بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس عورت کو بڑا گھمنڈ تھا کہ یہ مجھے بچا لے گا۔ محلے والے خاموش تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ والے نے کہا، رمضان جیسے پاک مہینے میں ایسی راتوں میں تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس مرد کے ساتھ اس کے گھر میں ہو۔ تم ہمارے بیچ نہ بولو۔ ہاں، نہیں ہوں اس کا شوہر۔ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے کوئی رشتہ بنانا ضروری ہے؟ میں اس پر اس کے شوہر سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اللہ والے جلال میں تھے۔ اتفاق سے اس خبیث عورت کا شوہر بھی وہاں آ گیا۔ کیونکہ وہ اللہ والے سے ملنے گیا تھا، پتا چلا کہ وہ اس کی بیوی کے محلے میں گئے ہیں۔ اس نے کہا، یہ عورت جو تمہاری بیوی ہے، اب تک تمہارے نکاح میں ہونے کے باوجود ایک غیر محرم شخص کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی ہے۔ جب میں نے اس سے سوال کیا تو یہ الٹا میرے ساتھ زبان چلا رہی ہے۔ شوہر نے کہا، تم میرے ساتھ جو برا سلوک کرو، لیکن یہ بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتی، تو یہ بوڑھا میرے ساتھ کیوں بحث کر رہا ہے؟ اس طرح میرے ساتھ کیوں بات کر رہا ہے؟ میں تمہارے ساتھ رہی مگر میں کبھی کوئی اچھی زندگی نہیں گزاری۔ میں تم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ والا بولے، کس بات پر چھوڑنا چاہتی ہوں اس نیک شخص کو؟ یہ کماتے نہیں ہیں کیا؟ یہ غریب پیسے والا نہیں ہے؟ اس کی صرف ایک عادت سے میں بہت چڑھتی ہوں، بلکہ نفرت کرتی ہوں۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جیب خالی رہتی ہے، خود تو کھا نہیں سکتا، دوسروں کو کھلاتا رہتا ہے۔ تو یہ تو وہی کر رہا ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کسی بھوکے کے پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ تو روزے کی بات کر رہی ہے، تو روزہ کس نیت سے رکھ رہی ہے؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ایک انسان کیا ہوتا ہے۔ پہلے انسان تو بن جا، پھر مسلمانوں کے فرائض پورے کرنا۔ تیرے دل میں اپنے بھلے شوہر کے لیے رحم نہیں تو پھر تو انسانوں پر کیا رحم کرے گی؟ وہ چلانے لگی، اس کی طرفداری نہ کرو، بوڑھے چلا جا یہاں سے۔ تو پوچھ رہا تھا نا یہ کون ہے؟ ہاں، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور یہ میرا عاشق ہے۔ میں اس سے شادی کرنے والی ہوں۔ کم سے کم اس کی طرح بھوکا تو نہیں رکھے گا، مجھے اچھی طرح پالے گا۔ تیرے درس اور نصیحت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ سحری کا وقت ہو رہا ہے، جاؤ یہاں سے۔ آپ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس کے منہ سے انسانی آواز نہیں بلکہ کتیا کی آواز نکلنے لگی۔ سارے محلے نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ہوش و حواس میں یہ دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ وہ ایک کتیا کی آواز نکالتے ہوئے وہ مکمل کتیا بن چکی تھی۔ اس کا وہ عاشق یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیسے جانور بن گئی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹا، اس کے پیر پر ٹھوکر لگی۔ بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں مر گیا۔ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ اس کے شوہر کے ڈر سے چیخ نکل گئی۔ اللہ والے نے کہا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ اس نے خود بھگتا ہے، اپنی زبان کا کیا ہوا۔ نیک دل شوہر کا دل تھوڑا صدقہ و خیرات کو برا بلا بول رہی تھی۔ رمضان کے مہینے میں جہاں ایک نیکی کا اجر بہت ملتا ہے تو گناہ کی پکڑ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے بددعا نہیں دی، اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بے شک انسان جو کچھ پاتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اداس نہیں ہو، تم کو تمہارے اچھے عمل کا صلہ ملے گا۔ وہ کہنے لگا، اللہ والے، لیکن یہ میری بیوی تھی، اس کی حالت دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ والے نے کہا، کچھ باتیں سہنی پڑتی ہیں۔ یہ کبھی بھی توبہ نہیں کرنے والی تھی، نہ ہی یہ سدھرتی۔ جو کچھ ہوا اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہوا ہے۔ سوچو تو، اتنی مبارک راتوں میں، جبکہ مبارک راتوں میں ہمارے دروازے پر کوئی آئے تو ہم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اس شخص نے اس سے بحث کی اور اس کے ساتھ تمہاری بیوی ملی ہوئی تھی، ناجائز رشتہ رکھا ہوا تھا، تمہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے جو کاٹا ہے اپنا ہی بویا ہوا تھا۔ اس کے بچے گھر کے اندر ہی تھے، اپنے باپ کو دیکھ کر پہچان گئے اور فوراً چھوڑ کر وہ اپنے گھر آ گیا۔ اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اللہ والے بولے، تم دیکھنا، تمہیں اس کا اجر بہت اچھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو خوشی میں بدل دے گا، تمہیں انعام دے گا۔ وہ پھر اللہ والے اپنے راستے پر چل دیے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو وہی بھکاری عورت، اس کا بچہ کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھیلا تھا، لیکن آج نہ عورت کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے نہ اس کے بچے کے، بلکہ دیکھنے میں کوئی امیر شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ سوال کرنے لگی ہی تھی۔ اس عورت نے کہا، گھبراؤ نہیں، یہ سب تمہارا امتحان کے لیے تھا۔
اس میں تم کامیاب ہوئے ہو اور افسوس تمہاری بیوی ناکام رہی۔ وہ اپنے بارے میں بتانے لگی کہ میں یہاں ایک امیر آدمی کی بیوی ہوں۔ میرے شوہر نے مرتے وقت ایک عجیب وصیت کی تھی کہ اس کے اوپر کسی کا بہت بڑا قرض ہے اور وہ روپے اس حقدار تک پہنچ سکے۔ اب زندگی تو مہلت نہیں دے رہی تھی، تو تم یہ کام کرنا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں کس طرح اس شخص کو ڈھونڈوں گی، آپ اس کی کوئی نشانی بتا سکتے ہیں، تو وہ کہنے لگا بس وہ سخی ہوگا، یعنی لٹانے والا ہوگا، دل کا بڑا ہوگا اور منہ کا نوالا خیرات کر دے گا۔ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میں سوچنے لگی کہ ایسے تو ہزاروں لوگ یہاں پر ہوں گے، میں کیسے ایک صحیح انسان تک پہنچوں گی؟ پھر میری ملاقات اللہ والے سے ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ساری کہانی سنائی اور کس طرح تمہیں کلہاڑی دی گئی، کس طرح تم نے روزی کمائی، یہ سب مجھے پتا چل چکا تھا، اس لیے تمہارے دروازے پر تمہارے اس سچے رخ کو دیکھنے کے لیے پہنچی تھی۔ میرا بچہ بے ہوش ہو کر جب گرا، تم نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھوڑے سے کھانے کو بھی لا کر دے دیا۔ تم نے اپنے بچوں تک کی فکر نہیں کی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر نے یہی نشانی تو بتائی تھی۔ اللہ والے نے میری رہنمائی کی اور میں تم تک پہنچی۔ یہ ایک بار نہیں کیا، میں نے یہ 2 بار کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے گھر پر جو تھیلا رکھا ہوا تھا وہ میں ہی تمہارے پاس پہنچاتی تھی۔ لیکن اب جو چیز میں تمہیں دینا چاہتی ہوں وہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس ہے۔ اس کے بعد اس نے اس آدمی کو تھیلا دیا۔ اس نے جیسے ہی تھیلا کھولا وہ حیران رہ گیا، اس میں سونا ہی سونا بھرا ہوا تھا۔ اس نے اللہ والے کی طرف دیکھا۔ اللہ والے نے کہا بیٹا، یہ سلسلہ اس دن شروع ہوا جس دن میں نے تمہیں کلہاڑی لے کر دی۔ اگر تمہاری بیوی تمہارا ساتھ دیتی تو وہ بھی آج تمہاری خوشحالی کا حصہ ہوتی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک نیک بیوی متاع حیات ہے، یعنی آپ کی زندگی کا سب سے بہترین ساتھی ہے، جو آپ کے دکھ، آپ کی تکلیف، آپ کے درد میں، آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ پر اس نے تمہارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی۔ اگر تم اس بات پر راضی ہو تو کیا اس عورت کا نکاح میں تم سے کروا سکتا ہوں؟ وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ اس کی بیوی تو اب ایک جانور بن گئی تھی۔ اس بات کا اسے بڑا دکھ تھا، لیکن اپنے بچوں کے لیے اسے ایک اچھی ماں کی ضرورت تھی ہی۔ اس نے اللہ والے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اللہ والے نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا اور پھر وہ ایک عالیشان محل میں رہنے لگے۔ وہ جو اس کی بیوی کہتی تھی تو ایک جھونپڑی میں رہنے والا ہے، کیا مجھے محل دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کی بارش کر دی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے بندے کو، اس پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن ایسے بہت سے اچھے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔